تھی جو انہوں نے دی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کیا. دیکھیے ہر دور کے اندر یہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے. طریقے کو عربی زبان میں بولتے سنت. ہم بولیں گے اللہ کی سنت ہے نا، اللہ کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. لوگوں کی سنت مطلب لوگوں کا طریقہ. تو یہ قرآن میں ہم نے دیکھا یہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے. جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کا سنت طریقہ ہے کہ جب بھی ان کو ان کے سامنے حق بات کی جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ان ریٹیلیشن وہ فزیکل پاور کا یوز کرتے ہیں. جیسا کہ نبی آیا دعوت دی، قوم کے لوگوں کو دعوت پسند نہیں تھی ایک اللہ کی، چونکہ وہ بت پرست تھے، ملٹیپل گاڈز میں بلیو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے خاموش کرنے کے لیے ان کو دلیل نہیں پیش کی. یہ نہیں کہا کہ یہ معبود یہ کرتا ہے، یہ معبود فلاں کرتا ہے. انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو مشکل ہے اس کو روکنا، تو انہوں نے کیا کیا فزیکل پاور یوز کیا اور اس لیول تک کہ انہوں نے جان لینا مناسب سمجھا. لہٰذا ان جو یہ حبیب نجار کی جو جان گئی، یہ جو قوم اس 3 نبیوں کے پیچھے پڑ گئی تھی جان لینے کے لیے، ان 3 نبیوں کے پیچھے، اس کے پیچھے واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حق کی دعوت دی، سچ کی دعوت دی، صحیح بات بتائی اور صحیح دین کی طرف ان کو بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی. لوگوں کو یہ بات پسند نہیں، ان کے بڑوں کی بات پسند نہیں ہے. نتیجتاً انہوں نے ان کو اٹیک کیا اور اٹیک کر کے فزیکلی بلکہ مارنے کی کوشش نہیں کی. اس کیس میں تو حبیب نجار کو شہید کر دیا، انہوں نے مار دیا. تو یہ ہر بار ہوتا رہا ہے. حق کی دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں نے یہی کیا ہے جب ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے قرآن میں، انہوں نے دعوت دی، حق کی دعوت کو حق سے مٹانا چھوڑ کے لوگوں نے کیا کیا، لگا کہ اب مشکل ہے ان کو روکنا تو بولے آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. تو یہ ہر بار ہر زمانے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور اس کے اندر اس کو جو تکلیفیں مشکلیں مصائب آتی ہے اس پہ برداشت کرے. اس کا بہت ریوارڈ ہے. تو گویا اس سے ہی بات پتہ چلی کہ جب انسان حق کی طرف آتا ہے، سچ کی طرف آتا ہے، ستیہ کی طرف آتا ہے تو تھوڑی بہت مشکلیں ہونا ہی ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایسا ایک جنرل بات کرتا ہوں، ایک مسلم ہے اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ تعویذ وغیرہ پہننا درست نہیں شرعن. اب اس نے اتار دیا. اب تعویذ اتارتے آپ دیکھیں 2-4 دن میں اس کو ایفیکٹ پتا چلتا ہے کہ بیماری اس کو زیادہ آ رہی ہے اور اس نے اسی تھاٹ پروسیس سے پہنا تھا کہ وہ پہنوں گا تو بیماری نہیں آئیں گی. تو شیطان آ کے بولتا دیکھ تعویذ تو ضروری تھا تیرے، اس سے تو بچا ہوا تھا. چونکہ وہ اللہ پہ بلیف نہیں ہے نا، پھر کسی اور چیز سے بلیف ہو گیا. تو یہاں آدمی کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے. تو ویسے ایمان میں ہوتا ہے. جب انسان ایمان پہ نہیں ہوتا ہے تو زندگی اچھی چلتی ہے. صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، اب کھا رہے تھے، پی رہے تھے، عیش کر رہے تھے نا. جس عورت کے ساتھ سو جا رہے تھے، جو چیز چائے کھا رہے تھے، جو کام کرنا ہے کر رہے تھے. یہ زندگی تھی جو کہ اسی کو عیاشی بولتے ہیں نا آج کے زمانے میں. عیش کر رہا میں، کوئی بھی لڑکی کے ساتھ گھومتا، کسی کے ساتھ بھی سوتا، کسی کے ساتھ بھی کھاتا، کچھ بھی کرتا، حلال حرام کی تمیز نہیں اور سب کچھ ہے، کوئی رولز ریگولیشن لا آرڈر نہیں ہے، تو عیش کر رہا ہوں. تو وہ عیش میں تھے ایک طرح سے دنیا میں. اسلام لائے تو ریسٹرکشن ہے، بیوی سے شادی کرو، حلال یہ ہے، کھانے میں سے بھی یہی چیزیں کھاؤ، یہی چیزیں حرام ہیں، یہ کام کرو یہ مت کرو. ایسا پہلے جو طاقتور ہوتا سب کو دبا دیتا، اسلام بولتا نہیں یہ تو ظلم ہے، تمہاری طاقت کا تم صحیح استعمال کرو، سب کو حق دلاؤ، جسٹس کرو. تو بہرحال تو ان کے لیے تو مشکل ہوگا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان پہ آتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ واقعی میں ایسا تعویذ اتار دیا ایک مسلمان، ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا کہ اب دیکھتا اللہ تعالیٰ چلو اس نے مجھ پہ توکل کی وجہ سے تعویذ اتارا نا، چلو ایک ٹیسٹ لے کے دیکھتے ہیں یہ پورا. تو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو حبیب کا ٹیسٹ ہوا. یہ حبیب ایمان لائے تھے چھپا کے رکھے تھے، لیکن بہرحال پھر مجبوری تھی. اگر وہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے تو انبیاء کے اوپر آفت آ رہی تھی، اپنے آپ جان دے دی تاکہ ان کی جان بچ جائے. تو بہرحال یہ دعوت کے اس میں ہوا اور قومیں لوگ ایسی مزاج سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا. 5 فضائل آتے صحیح مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہیں یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 5 فضیلت پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن کا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا
جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا, ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا, اور ایک آ گیا تو ہکالنا. تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے, حاکم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے, پیک ہے, پیناکل ہے اس کا. ٹھیک ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا, گھر سے بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آئیے تیسرا سورہ, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز, جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطار, یا تو پرندوں کی یا تو دو سائبان درخت جو بڑے سائیدار ہوتے, یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے, نور ثابت ہوں گے ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں, اس کے علاوہ جن کو سایہ ملے گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی, اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا. یہ نور جیسی ثابت ہوں, سایہ دار درخت جیسی ثابت, یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے, اور یہ لڑیں گی, یاد رکھیں لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ مسلم کی روایت ہے, کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائیں گا, اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی, مطلب سایہ دیں گے. 2 کالے رنگ کی جو چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی گی, بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے. اللہ سے. تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں. چوتھی جو ہم دیکھیں گے سورت وہ سورہ ہود. اب بیچ بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ چکے ہیں, ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے. اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے, اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں گا آپ کو. ٹھیک, سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے, اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے. جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56, سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77, سورہ نبا سورہ نمبر 78 78, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے, ان سورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں. 5 سورتوں کی کیا فضائل ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے. حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال سفید اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا بات, بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا, سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کرتی, یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات, یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے. سورہ ہود پڑھیا, کتنی قوموں کے واقعات, نوح علیہ السلام کا واقعہ, صالح علیہ السلام کا واقعہ, شعیب علیہ السلام کا واقعہ, ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کتنے واقعات. تو ان واقعات نے, ان قصوں نے, ان باتوں نے, جو واقعات یہاں ہوئے ہیں, جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے, میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی, ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا, میرے بات کے لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہوئی. تو آپ غور کر کے, فکر کر کے, سوچنے کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے. لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے, یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس کی فضیلت ہے آخرت کی فکر, اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بولتے ہیں لوگ ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو, کیا فکر ہے تم کو؟ بولتے ہیں آخرت, اور آخرت بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. تو 5 صورتیں اس میں. اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے, سورہ نمبر 17. سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم صورت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے. یوں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ
الزمر سورہ الزمر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 سورہ الزمر سورہ نمبر 39 سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ 2 سورتوں کی تلاوت نہ کرتے, سورہ بنی اسرائیل ٹھیک ہے یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 اور دوسرا آپ فرماتی ہو کہتے سورہ الزمر سورہ نمبر 39 نمبر کا. یہ 2 کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے. ٹھیک, اس سے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں یقیناً وہ سورت بڑی اہمیت کی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 سورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں, سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں. سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے, تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے, جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا اور تلاوت کرے گا دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں. اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کیا. پورا واقعہ نا اصحاب کہف the people of the cave, غار والے لوگ ہیں نا, پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف ہے. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا, آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا ہے نا, اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا, ان کے امتیوں میں آنے والا تھا. اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا جو زمانے کے آخری وقت میں رہیں گے, جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے, تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام نے, اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا, حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں, تمیمہ داری جو کرسچن تھے عیسائی تھے وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد, اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا, چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد, اسلام قبول کر لیا ہے, اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا, ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا, ہم نے عصر کی نماز پڑھی, پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے آپ کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع. کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جا, اللہ اتنا ڈرا, دجال اتنی خطرناک. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے, 10 جملے 10 سینٹنسز یاد کر لو, محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا, قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی, میراکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا, ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا, شاعری کا ایج تھا, قرآن نے ثابت. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا, قرآن نے ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے, کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو. تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو, سمجھو اس کو, اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو, فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا, آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. یاد بھی کر لے, یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ, واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور, انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا, جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال
دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا, آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا. ٹھیک ہے, اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے 10 بعد کی بھی پڑھ لے, انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے, یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح, سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48. ٹھیک ہے, سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا وما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے, پسندیدہ ہے, میں اس کو چاہتا ہوں. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے, ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی, اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے, عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مشرکین نے آنے نہیں دیا, ایک ٹریٹی سائن ہوئی, ایک پیکٹ سائن ہوا, صلح سائن ہوئی, دستخط ہوئی, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے, دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے, ہم کو آنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا, اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیا بھی لگ رہا تھا, ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے, قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا, بخاری کی روایت. یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں, کیوں صلح ہو رہی؟ آپ نے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا مسئلہ کیا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا ہے, پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے, کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا, مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں, روایت میں تفصیلات نہیں آتی, میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا, آپ نے جواب دیا, پھر پوچھا, آپ نے جواب دیا, پھر پوچھا, 3 بار پوچھا, آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں, اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کر. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا. اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی, مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے, قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا, اور یہ ٹھیک نہیں. بہت پریشان ہو, بہت دل میں پریشان ہونے لگے, اور آگے چلے گئے. 3 بار پوچھنا, 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا, کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا, اننیسیسری تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا, نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے, کیا حالت تھی. اب میرے پہ خوف ہوتا جاتا ہے. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہاں ہے, ابھی تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر, وہ آگے گئے اور چلائے عمر, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا. حضرت عمر گھبرا گئے, کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا, کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف, چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر. نبی نے 1 بار جواب نہیں دیا, خاموش رہ جانا تھا, دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا, 3 بار کر وہ گئے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اسے بخاری نے روایت کیا, مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی. کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب, چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع, اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہوں اسلام قبول کر لیا, کیونکہ اب امن سائن ہو گیا. اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے, اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا, مطلب جھک گئے ہے نا. قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی, جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا, اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے, سو کہتے قریش. جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمندر میں, سمجھتے نا. قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے. ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا, اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری ہے. حدیبیہ سائن بہرحال, تو آپ نے کہا مجھے پسند. اسی طرح سورہ ملک, سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے, بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے, اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت, حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں, اس کی ابتدا جو ہے, ٹھیک, علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32, اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66, سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے. سورہ
سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل۔ آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا؟ اور آپ نے کچھ صورتیں مسلسل مکمل ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ۔ تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سب روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کے فائدے۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گے اپنے پڑھنے والے کو، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور پڑوس پڑوس سے بولتے ہیں سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سورہ ملک پڑھا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ دیکھتے فضائل۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے۔ جمعہ کی فجر میں یہ دو، اور جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے، ٹھیک۔ تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان، مسبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں۔ تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات۔ تو ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر۔ ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن۔ یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جیسے حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے قرآن کے،
چھپی ہوئی چیز ہے ویسا ہے، ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے۔ مصبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں، اسٹارٹنگ والی 7 ہے اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے۔ اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے، ویسے جو 7 اسٹارٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو تامت اس کے رد کرتے ہوتی کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، ٹھیک۔ بہرحال تو مصبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں، سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے 59، اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے، اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، یہ 7 صورتیں جو مصبحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتوں پڑھ کر سویا کرتے ہیں، 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87، یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 پڑھے، اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ 3 صورتیں پڑھے، اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہے۔ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے، پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82، اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84، یہ پڑھے قیامت اپنی آنکھوں سے۔ اس کی فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے، قیامت یاد آتی ہے، انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں، یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے نا، تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 کی بھی آ گئی، 84 کی بھی آ گئی۔ اللہ کام بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک الفاظ ہے، سورہ حدید 57 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا۔ آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88۔ تو 87 اور 88 2 آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم فضیلت ہے، اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ اور عیدین کی نماز، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کریں، عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ان دوستوں کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، زیادہ تر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے یہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، جیسا سورہ اخلاص تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے نا، مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا اہل الکافر لا اعبد، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت کرتا ہوں، سمجھ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا میں۔ تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے، حدیث کے الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے، یاد ہے۔ تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں، سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا اہل الکافرون
پڑھو یہ شرک سے بری کر دیتے. کیا کرو تم قل یا ایھا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے, یہ تم کو شرک سے بری کر, کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں. تو گو ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے, نفرت کا اظہار کر کے کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ, جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ, میں ان سے بری ہو کر سو رہا ہوں. تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو. اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر, یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ کی لعنت ہو بچھو پر, یہ ایک ایسا جانور ہے موذی, یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا, سب کو ڈس لیتا ہے, اس میں تمیز ہی نہیں اس کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا, ٹھیک, اور دونوں کو ملا کر, پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا, زخم پر اس کو ملا, اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا. سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا, پڑھ کے پھونکا. نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے, زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے, اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو, اللہ عالم جو بھی ہو, چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین کے الفاظ بہرحال آتے ہیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. طواف کر لیا آپ نے, پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رہا سنت, ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلی 87 سورہ نمبر, دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں. 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہیں اسی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور, خالص, بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا, گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا, کلیئر کر دیا, پیور کر دیا, کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی, رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص, الاخلاص, سورۃ الاخلاص, خالص کا بولتے ہیں خالص سونا, خالص دودھ ہے نا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, خالص, ساری گندگیوں سے, برائی سے, کمزوریوں سے پاک, عیب سے پاک, ٹھیک. سورۃ الاخلاص, سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا, مطلب ایک شخص کی قیادت میں, لیڈرشپ میں ایک بٹالین, ایک لشکر جو آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرات میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے, مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ سورہ اخلاص, مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا, اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صاحب کیا کرتے تھے, ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا, ان کا ایڈیشن, تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے, تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے, یہ سورہ رحمان کے, رب کے اوصاف, کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد, کہہ دو وہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم, ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں, مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے, نہ اس کو بیوی ہے, نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہے اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں, لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو
کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ 1/3 یاد رکھیں، کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پر رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی اس کے لیے؟ تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب، اب جنت میں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھنا۔ اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورت میں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے۔ جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائم اس کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہے گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گے؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال دیں، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خطرناک وسوسہ ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو
को किसने पैदा किया? हम कह रहे कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा जिसको किसी ने नहीं पैदा किया होगा, बट नेचुरल है। आप कितना भी लंबा जाइए, जाने के बाद एक सर्टन पॉइंट पे आके आपकी बात तो मानना पड़ेगी, कोई एक था जो बगैर बनाए बना है। देखिए अल्लाह को किसने पैदा किया, उसको किसी ने पैदा किया, तो उसको किसने पैदा किया, फिर उसको तो बात तो वही चाहते, फिर जो फर्स्ट है फिर वही होगा, उसको किसने पैदा किया। क्वेश्चन तो एंडलेस है। तो हम कह रहे हैं जो नहीं पैदा हुआ अल्लाह है, और जिससे सब कुछ पैदा हुआ वो उसकी मखलूक है, खत्म। कोई बता बी को किसने पैदा किया था, आप बोलो नहीं सी तो होगा ना कोई, तो बोला सी को किसने पैदा किया था, डी होगा, अच्छा डी को किसने किया था, ई होगा, तो एंडलेस चलती जा रही बात। तो कोई ना कोई एक है जात जिससे इब्तिदा होना चाहिए पूरे कायनात, लेकिन इस बात पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ लॉजिकल आपको रीजनिंग के लिए बात, फिक्र करना नहीं चाहिए। और ऐसी कभी ख्याल आता है तो अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और तरीका भी अब हमको पता चल गया। या ईमान की कमजोरी की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते, किसी भी चीज में रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मद नबियन। ये खास तौर से ऐसे सवाल को लाए तो आपने फरमाया अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन कुफुवन अहद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ये इसका तरीका है, खत्म। लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर लेते हैं तो 2 रकात जो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद, तो उसमें पहली रकात में काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिलावत किया करते थे। इसी तरह आप जब 3 वितर पढ़ते हैं, 3 वितर के अंदर पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह काफिरून, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। इसी तरह नमाज फजर की पहली रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून भी पढ़ा करते थे। शॉर्ट नमाज पढ़ते थे, ये लंबी पढ़े तो सूरह आला है ना, और दूसरी चीज सूरह जुमा है, सूरह मुनाफिकून है, वो बहरे तो आप पढ़ा करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह फलक फजीलत याद रखें। सूरह फलक आप देखिए इब्तिदाई सूरह और आखिरी सूरतों की बड़ी फजीलत। इब्तिदाई देखिए सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, और आखिरी में भी सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, है ना, सूरह इखलास, बहुत इनकी फजीलत। लेकिन बड़ी अफसोस किया तो उम्मत के साथ क्या मालूम, जिनके फजाइल साबित है उनके कुछ भी अमल नहीं, और जिनकी साबित नहीं उसके साबित करके अमल करने पे तुले हुए। किताबें लिख दी गई, ये पढ़े तो ये होता कहाँ है, नहीं उन्होंने बोले, इन्होंने बोले, इनके उनके बोलने से आप अमल नहीं कर सकते कोई चीज, समझ रहे हो। फजाइल तो साबित होना जरूरी है। ऐसे फजाइल हम दिल से गढ़ देंगे तो फिर तो पूरे दीन और शरीयत को बदल देंगे थोड़े दिन बाद, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इसको साबित होना जरूरी है, ठीक। सूरह फलक आइए क्या फजीलत है इसकी। सूरह फलक सूरह नंबर 113, ठीक है, उसकी क्या फजीलत है। सूरह फलक जो है बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ताला को पसंदीदा सूरत है, ठीक है। इसके ताल्लुक से नसाई की रिवायत है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को मैंने हाथ रखा। ऐसा कोई आदमी ऊपर होता है, हाथ रख की बात करते हैं ना, हाथ रखते हैं, ये हाथ रखते हैं मांडी पर, जो कोई आदमी ऊपर बैठा है आप जाके हाथ रखते हैं ना, तो वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे उन्होंने हाथ रखा। वो आप ऊपर थे ना, हाइट पर थे, तो हाथ रखा और अर्ज किया मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ जो है पढ़ाए, ये 2 सूरतें मुझे अल्लाह के रसूल आप पढ़ाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा अल्लाह के नजदीक सूरह फलक से बेहतर सूरा तुम कोई नहीं पढ़ सकते। मतलब तुम सूरत पढ़ना चाह रहे हो कोई, तो अल्लाह के नजदीक सूरह फलक से बेहतर तुम कोई सूरत नहीं पढ़ सकते। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह में, ठीक है। तो तुम इस सूरत से बढ़कर कोई सूरत जो है नहीं पढ़ सकते। मतलब तुम मुझसे चाह रहे हो कि मैं तुम्हें ये 2 सूरतें पढ़ाऊं, उससे बेहतर है तुम ये सूरत पढ़ो। तो अल्लाह के नजदीक ये सूरत बड़ी फजीलत की हामिल है, ठीक है। इसी तरह मौज़तैन, मतलब क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत दोनों साथ साथ ही आती कभी भी, इसलिए अब खाली सूरह फलक की एक फजीलत अलग से रख दिया मैंने। अब दोनों की मिलकर देखते क्या आती है। 2 सूरतें लास्ट की जो जिसको कहेंगे जोड़ी है सूरतों की, ये बहुत अहम है, बहुत इतनी अहम है मैं कह रहा हूँ ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब मुसीबत, परेशानी, आंधी, तूफान, आफत, बारिश, जलजले, तकलीफ, बीमारी, कोई मुसीबत परेशानी आए, कोई टेंशन हो, सबके लिए एक ही हल और दवा सूरह फलक और सूरह नास। अब अगर हमारे पास समझ लीजिए कोई आया और कहा बहुत परेशान हो मौलवी साहब क्या करूं, सूरह फलक और सूरह नास, अच्छा चलो देख लेते पढ़ के, नहीं जमता हमको, नहीं देखो बहुत आप परेशान है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो रात में 12 बजे तक जागो, ये नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। रात में 12 बजे तक जागो, फिर रात में 12 बजे उठ के सूरतों की 12 नंबर की आयतें पढ़ना शुरू कर दो। ओह बहुत अहम फजीलत। लेकिन जिनमें 12 आयतें नहीं, जिन्हें 12 नहीं छोड़ दो, जिसने 12 में पढ़ते, फिर उसके बाद इनको 11 बार पढ़ो, 12 नंबर की आयत, बहुत अहम दिख रहा नहीं। उसके बाद ये करो, वो करो, फलां करो, फलां, जाते जाते यतीम वाले के डब्बे में पैसे डालते, जाते जाते जो मैं तो कुछ नहीं लेता, वो उसके लिए 11,000 डाल दो, उससे काम बन जाएगा, चल जाओ। ये बात अच्छा लगा पढ़ के 12 नंबर की आयत, बहुत सुकून हुआ और काम होते हुए लग रहा। 1 महीना हो गया, काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन लग रहा होते हुए, नहीं होगा कभी जिंदगी में। सूरह फलक सूरह नास पढ़ लीजिए, आपको परेशानी, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, दुख, बीमारी, ऑपरेशन, अच्छा इतना ही है। मतलब जो है वो मानना
ماننا نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے، تو وہ بات ہم کو سمجھنے بہت جلدی ہے۔ آپ کو مصیبت ہے، آپ فلاں کیجیے، آپ یہ ہے بھائی، آسان ہے، لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ ہم جتنا بول رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سورہ فلق روز پڑھ رہے ہیں، وہ ایمان، وہ بلیف، وہ یقین، وہ امید، وہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا، اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا، اور یہ صورتوں کو پھر پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا، اثرات آپ نظر آئیں۔ سب کر لیے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، معاملہ نہیں، اس لیے کہ اب قرآن اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبان نکلی باتیں یہ ایک دیکھ لیتے نہیں، یہی ہے اثرات۔ دیکھیں اثرات دیکھیں، آئیے معوذتین، سورہ فلق سنت معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے۔ معوذتین آفات آسمانی آفت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آسمان سے آتی، آفت آسمانی، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، سالہ باری، برف، اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے۔ حدیث کا الفاظ سنیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ، ایک جگہ کا نام ہے، اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے، جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گئی۔ آندھی، آپ نے کبھی سینڈ سٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہی پھیکا پڑتا ہے اس کا، تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا تاریک، تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ آندھی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور فرمایا اے عقبہ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آندھی، طوفان، مصیبت، بیماری، پریشانی، کچھ بھی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان دونوں صورتوں میں تمام چیزوں سے آپ کو پناہ، سبحان اللہ، تمام، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد، سمجھے؟ لیکن یہ ہم کو جانتے آتے ہیں، سونے سے یاد نہیں رہتا، سونے کے بعد یاد نہیں، ہاں دوا کھاؤ والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے ہی سوتے تھے لے کے گولی لے کے سورے اٹھتے ہی ڈاکٹر نے بولا ایسے فائدہ ہے، ٹھیک ہے لینا چاہیے، اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو لیجیے۔ سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے، اٹھتے ہی آپ پڑھتے۔ الفاظ سنیے ذرا، نسائی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر اور معوذتین کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً میں راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، مختلف دور میں انہوں نے روایت کیا، مختلف، کبھی وہاں وہ ابوا وہاں مقام پہ کر رہے ہیں میں، تو کبھی مسجد میں کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی آپ گھر میں، انہوں نے ہی کیا، لیکن اکثر روایتیں نہیں سی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اہمیت سمجھائی، کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی۔ پھر کہا عقبہ سمجھے ہو کہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی؟ جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے جاگا۔ کتنی فضیلت، سبحان اللہ۔ آئیے تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، نسائی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے، ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں۔ اس کی جو فضائل پتہ چلتے اس میں سے ایک فضیلت یہ، انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر مطلب جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر مثلا جادو یا جنوں کا سایہ، آصف جسو کہتے ہیں، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات وغیرہ سب سے بچنے کا حل معوذتین۔ شیطانی خیالات، وسوسے، برے خیالات، جادو، جن، اثرات، یہ وہ، نظر بد، کچھ بھی ہے، سب کا علاج یہ
ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعائیں چھوڑ دی اور آپ صرف یہ دو پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی، دم کرنے۔ بچوں کو چھوٹے نظر بد لگتی ہے نا، دم کرتے، ہم پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک کیا مرچی بھلاوے لیمبو اس سے اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھا، تھوک تھوکی لگا دی، دم کیا، اس میں تھوک اڑتا ہے، ختم۔ اب بہت سارے لوگ تھوک ایسا بولتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے بہت ساری دوائیں کیسی بنتی ہے، کن چیزوں سے بنتی ہے، جو دکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے، جو دکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ اور کیا لعاب، تھوک گندی چیز ہے، لعاب ناپاک نہیں ہوتا تو پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، ناپاک چیز تھوڑی ہے نا۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کہ ویسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کی، کوئی ایسی اڑا دیا اس نے سلفورک ہے نا کہ اس کا آنکھ جل گیا، جسم ہو گیا، اتنا غصہ کر اڑ گیا یار، سوری چلو معاف کر دو یار، ایک دوسرے کو سامنے والا ہی معافی مانگ لے، کوچ بھی دے گا ضرورت پڑے تو نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی، بٹ وہ ناپاک نہیں جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا یا آپ کو غسل لینے کی ضرورت ہے یا آپ کو جا کے وضو، یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں، ہو جاتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ہوتا ہے نا کوئی آدمی نے پانی پی لیا تو میں اس کا منہ کا نہیں پیتا، جو منہ سے کیا تھوکی ہے نا ناپاک چیز، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو تھوک دم کرتے یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو نظر سے بچنے کے لیے پہلے بہت ساری پڑھتے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت دی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اثر اور شفا ہوئی۔ اسی طرح معوذتین جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر دعا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جانچنے کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچھو کے کاٹنے پہ یا زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ آندھی طوفان بارش